أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الحمدللہ خطاب ہے ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. تو جب یہ بلاوا آئے تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں، کیونکہ ہم تو محتاج ہیں. اللہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. جب بھی اللہ بلاتا ہے تو ہمیں توجہ سے غور سے بات سننی چاہیے کہ اس میں ہماری بھلائی ہے. یا تو اللہ ہمیں کسی بات کا حکم دے رہا ہے، کسی عبادت کا، کسی خیر کا، یا ہمیں کسی شر سے روک رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی روک رہا ہے. کس بات سے؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اب جو لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب نہ جاؤ. اب کچھ لوگ ہیں جب ذہن میں فطور ہو تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاة، آگے پڑھتے نہیں. تو یہاں پہ جو بھی بات ہو اس سے کا سیاق بھی دیکھنا ہے کہ یہ آگے پیچھے بھی کچھ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے جی، اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یضل بہ کثیرا، بھی آگے بھی تو رہو، ویہدی بہ کثیرا بھی تو ہے نا کہ قرآن سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں وہ بھی تو قرآن نے بتایا ہے نا. وَلَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، جو فاسق ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح لا تقربوا الصلاة میں فرمایا نماز کے قریب نہ جاؤ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. یہ حال ہے جملہ، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. وَأَنْتُمْ سُكَارَى. اور یہ آیہ کریمہ جو ہے نا یہ شراب کی قطعی حرمت سے پہلے کی ہے. اور جو نفیس الطبع لوگ تھے وہ تو جب شراب حرام نہیں بھی تھی تو پھر بھی نہیں پیتے تھے. لیکن جب تک حرمت نہیں تھی یہ عربوں میں اس کا عام رواج تھا.
تو اس معاشرے کے اندر ان کے خون میں رچی بسی تھی اور وہ اس پہ فخر کرتے تھے، شراب پینے پلانے پہ فخر کرتے تھے کہ اس سے ہمارے اندر سخاوت آتی ہے، بہادری آتی ہے۔ تو اصل میں سکارا ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو زائل کر دے۔ نشے میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا، اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، نہ اس کو پتا ہوتا ہے وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ گھر میں ہوگا گالیاں بکرا ہوگا، پتہ ہی نہیں کہ ماں پاس بیٹھی ہے، بیٹیاں پاس بیٹھی ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاشرے میں جہاں پہ شراب رچی بسی تھی ان کے اندر، وہاں پہ یہ احکام جو ہیں حرمت کے شراب کی، وہ تدریجی طور پر اتارے۔ تو سب سے جو پہلی آیت آئی قرآن کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منع کیا شراب سے، اس میں فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ پہلے تدریجی طور پر یہ بات کہہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ فیصلہ کن آیت نازل فرما دے شراب کے بارے میں۔ یہاں بھی حرمت قطعی نہیں آئی، لیکن یہ بتا دیا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، اگر اس میں کچھ فائدہ ہے تو نقصان بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ انسان اس کو پی کے ذرا اپنے آپ کو نشید سمجھتا ہے، بہادر سمجھتا ہے، شیر ہو جاتا ہے۔ تو نقصان یہ کہ انسان کی عقل جاتی رہتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے امور جس میں عقل جاتی رہے اس کے اوپر مواخذہ نہیں، پاگل ہے آدمی تو جب تک اس کو اس کا دیوانہ پن دور نہیں ہوگا اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ بچہ ہے ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچا، نہ سمجھ ہے، عقل نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالغ ہونے تک اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح سویا ہوا آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا، الطفل حتی یبلغ، بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا شخص جب تک وہ جاگے نہیں، اور مجنون کہ جب تک وہ اسے اس کا پاگل پن دیوانہ اس سے وہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تحریم جو تھی، حرمت جو، اس کو تدریجیاً حرام کیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس وقت تب حرام نہیں تھی، صرف اتنا کہہ دیا کہ جب پی ہوئی ہو تو پھر نماز کے پاس نہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد آخری حکم فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے قطعی حکم نازل فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ قطعی حرمت آ گئی اس کی۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے، یہ تیر، یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، تم ان سے اجتناب کرو، دور رہو۔ ارتکاب کرنے سے بھی بلیغ ہے اجتناب کرنا، یا
یہ نہیں کہا کہ یہ کرو نہیں، بلکہ کہا اس سے دور ہی رہو، مجتنب رہو، اس سے پہلو تہی کرو، ان کے پاس بھی نہ بیٹھو جو جوئے والے شراب والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اور ساتھ ہی بتا دیا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتا ہو جو تم کہہ رہے ہو۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ جو انسان نماز میں پڑھ رہا ہو نا، اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، حتی تعلموا ما تقولون۔ تو یہاں سے علماء نے کہا کہ سکارا جو ہے نا، نشاور چیزوں کے علاوہ وہ نیند بھی ہے جس میں انسان یعنی باسیاں لے رہا ہے، نیند کا غلبہ ہے اور پتہ نہیں عقل ساتھ نہیں دے رہی۔ اور جب تک یہ شراب حرام نہیں تھی اور صحابہ کرام پیتے تھے اس وقت، تو بعض صحابہ نے، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ سورہ الکافرون پڑھ رہے تھے، یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، تو ان کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، بالکل ہی معنی الٹ ہو گیا، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا جو تھا درمیان میں نافیہ وہ حذف کر دیا، تو انسان کو عقل نہیں ہوتی کیا کہہ رہا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حالت میں ان کو منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد قطع حرمت کا اعلان آ گیا۔ تو انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے نماز میں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، حتی تعلموا ما تقولون۔ تو ہمیں قرآن کے معنی اور مطالب بھی سمجھنے چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ تو ہو ہم الحمدللہ رب العالمین جو ہم نے کہا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ ہم جو سبحان ربی الاعلیٰ اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں، معنی کیا ہے، میرا رب بلند ہے۔ ہاں جی، تو یہ مشرک لوگ اپنے بتوں کے لیے ایسے کہتے ہیں۔ آبدہ پروین کیا کہتی ہے، میں نیوی میرا مرشد اونچا، ہاں میں نیوی میرا مرشد اونچا۔ تو یہ سجدے میں ہم اپنے رب کو کہتے ہیں، میں نیواں میرا رب اونچا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اعلیٰ ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون۔ ولا جنوبا الا عابر سبیل حتی تغتسلوا۔ ولا جنوبا، اور نہ ہی حالت جنابت میں، یعنی مساجد کے قریب نہیں جانا۔ لا تقربوا الصلاة، اس کا ایک معنی ہے لا تقربوا مواضع الصلاة، یعنی جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی مساجد میں حالت جنابت میں آپ نے نہیں جانا۔ ولا جنوبا، حالت جنابت میں نہیں جانا مساجد کے قریب۔ تو حالت جنابت آپ سمجھتے ہیں، میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے یا احتلام ہو جائے تو آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا رکنا وہ جائز نہیں ہے۔ الا عابر سبیل، سوائے وہ شخص جو مسجد سے گزر رہا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے گھر جو تھے نا، وہ ان کے دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے اور پانی گھروں میں ہوتا نہیں تھا غسل کے لیے، بس اتنا رکھا ہوتا تھا جو پیا جا سکے، تو ان کو غسل کے لیے پانی لانے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، مسجد سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی رخصت دے دی کہ جو الا عابر سبیل، مسجد میں ٹھہرنا نہیں لیکن گزرنے کی اجازت ہے کہ گزر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو مساجد میں سوتے ہیں، جیسا کہ اصحاب صفہ تھے، تو ظاہر ہے وہ ادھر ہی قیام کرتے، ادھر ہی سوتے، تو وہ ایک طبی امر ہے کہ احتلام ہو گیا، جنبی ہو گیا، تو ایسی حالت میں ان کے لیے بھی یہ تخفیف ہے، الا عابر سبیل، سوائے اس کے جو راستہ عبور کر رہا۔
حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل جنابت کر لو. تو یہ مسجد کے احترام کے لیے ہے اور نماز کے لیے مکمل طہارت کے لیے ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، یعنی اگر انسان ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جائے گا، زخم ہے دھوئے گا تو پیپ پڑ جائے گی، یا ایسا مرض ہے جس میں پانی نقصان دہ ہے، انسان نہیں لگا سکتا، تو ایسی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رخصت عطا فرمائی ہے. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مرضى، مریض کی جمع مرضى، مریض بیمار، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو. اور سفر میں انسان کے پاس یہ ہے کہ سفر میں جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، یا اتنا پانی ہے جو اس نے پینے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس سے وضو کرے گا تو اس کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو ایسی حالت میں وہ تیمم کرے، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے. آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. پہلی حالت تھی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر بیمار ہو جاؤ. دوسری او علی سفر، یا تم سفر پر ہو. اور تیسری او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو، قضائے حاجت ہو، حد سے اصغر ہو گیا، بول براز کا خارج ہونا. اور جو لفظ الغائط ہے نا، قرآن جہاں بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے نا جس میں صراحت میں تھوڑی سی کراہت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کنایا لے آتا ہے. اور یہ اسلوب ہے جو ادیب لوگ ہیں، جو وقار والے لوگ ہیں، ایسی بات کو کنایتاً بیان کر دیتے. تو غائط جو ہے نا، یہ بول و براز کے لیے کنایا ہے. غائط کا اصل معنی یہ ہوتا ہے، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، غوطہ، گوتا لگانا، پانی میں گوتا لگانا، یعنی گہرائی میں چلے جانا. تو اسی سے لفظ ہے غائط، یعنی گہرائی میں چلے جانا. تو یہ عربوں میں یہ تھا کہ وہ قضائے حاجت کے لیے باہر جنگل میں جاتے تھے اور نیچی جگہ پہ بیٹھتے تھے تاکہ ستر رہے، پوشیدہ رہے. اونچی جگہ پہ دور سے بندے کو نظر آئیں گے، نیچی جگہ پہ ہوگا تو نظر نہیں آئے گا بندہ. اسی طرح الغائط، غوطہ جو ہے نا، ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ بہت سارے درختوں کی اوٹ میں آدمی بیٹھ جائے. تو یہ کنایا ہے اس بول و براز کے لیے. الغائط یعنی چھپ کر بیٹھنا، نیچی جگہ پر بیٹھنا، جھاڑیوں کے اندر بیٹھ جانا. الغائط. او لامستم النساء، لمس چھونے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کنایا ہے. او لامستم النساء، یا تم نے چھوہا ہو عورتوں کو. اب لمس چھونے کو کہتے ہیں، لیکن یہ کنایا ہے مجامعت کا، مباشرت کا، عورت کے ساتھ ملنے کا. لامستم، یہ لامسا جو ہے نا، قاتلہ جیسے ہے نا، اس میں دونوں طرف سے مشارکت ہوتی ہے. اس فعل کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے. لامستم جیسے قاتلتم، دونوں طرف سے ہوگا، تو لامستم دونوں ایک دوسرے کو چھونا. تو ایسی صورت میں بھی یہ ایک اور صورت آ گئی. ایسی صورت میں تمہارے اوپر کیا ہے کہ غسل واجب ہو گیا. او لامستم النساء، غسل واجب ہو گیا. یا حد سے اصغر ہوا تو وضو ٹوٹ گیا، جیسا غائط ہے. اور ایک قرائت جو ہے نا اس کی لامستم کی لمستم بھی ہے، جس کا معنی صرف ٹچ کرنا ہے. تو کچھ علماء نے کہا کہ عورت اگر بشرے سے بشرہ اگر ٹچ بھی ہو جائے تو پھر بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس میں علماء کی رائے ہیں کہ اگر وہ شہوت سے چھوا ہے تو پھر وضو ٹوٹے گا. اگر قصداً ارادتاً نہیں ہے، ایسی ٹچ ہو گیا ہے اور اس میں شہوت کا دخل نہیں تھا تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. یہ فقہی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں
گائیڈ کرتا ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، چراغ بھی نہیں روشن ہوتا تھا، تو وہاں پہ حضرت عائشہ یا ان کی کوئی بیوی اگر لیٹی ہوئی ہے تو وہ ان کی ٹانگوں کو پیچھے کر کے سجدہ کرتے تھے، تو یعنی نماز کی حالت میں ٹچ بھی کر رہے ہیں، ان کو پیچھے کر کے سجدے کی جگہ بنا رہے ہیں، تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹا نا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک رات میں نے ایسے ٹٹولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر مجھے محسوس نہیں ہوئے، تو میرے ذہن میں خیالات کچھ اور آ گیا جو سوکروں کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو پھر میں نے ادھر ادھر پھرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ میرا ہاتھ لگا، اور پاؤں ان کا کھڑا تھا جیسے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر میں نے ذرا ہوش کی تو تھوڑے سے کان لگا کے سنا تو آپ سجدے کی حالت میں تھے اور کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو ٹچ تو کیا نا ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو تو نے میرا وضو توڑ دا، ایسا نہیں کہا۔ تو اس طرح یعنی اگر صرف ٹچ ہو جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا اگر اس میں شہوت کا دخل نہیں ہے۔ اولا مستم النساء، ایسی صورت میں فلم تجدو ماء، پس نہ پاؤ تم پانی، فلم پس نہیں، تجدو تم پاؤ ماء پانی، فتیممو پھر تم تیمم کر لو۔ اب تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، تیممو کا معنی ارادہ کرنا، فتیممو یعنی اقصدو قصد کرو، ارادہ کرو، کس کا؟ صعیدا طیبا، صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی کا۔ اب صعیدن جو ہے نا لفظ، صعیدن ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہے، ہاں جی، جس کے اوپر غبار ہے، تراب ہے، ہاں جی، چاہے وہ یعنی زمین کی مٹی ہے یا دیوار ہے یا کوئی چیز ہے جس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، تو وہاں سے آپ نے تیمم کر لینا ہے، قصد کرو صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی کا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوحِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، اس سے اپنے چہروں کا مسح کرو اور ہاتھوں کا۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوحِكُمْ، اس میں ترتیب لازمی ہے، پہلے چہرہ پھر ہاتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا حضرت عمار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے اس طرح دونوں ہاتھ مارے ایک ہی مرتبہ زمین پر، پھر ایسے کر کے پھونک ماری تاکہ اس کے اوپر کوئی کنکریاں وغیرہ ہیں، کوئی ایسی چیز لگی ہے ریت کے، ہے جی، وہ اتر جائے۔ پھر آپ نے چہرے پہ ہاتھ دیا اور پھر اپنا بایاں ہاتھ پہلے دائیں پر اور پھر دایاں ہاتھ بائیں پہ پھیرا، اس طرح یہ طہارت ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے تیمم کرنے کا، ایک ہی مرتبہ زمین پہ مارا، پھونک ماری، منہ پہ ہاتھ پھیرا، بایاں ہاتھ کیونکہ دائیں کو پہلے کرنا ہے، یہ اس کے اوپر پھیرا اور یہ اس پہ تیمم ہو گیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ہمارے لیے آسانی فرمائی، کیوں؟ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تمہیں معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے ساری زمین کو پاکیزگی کا ذریعہ بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری زمین کو مسجد اور طہارت کی جگہ بنایا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور طہارت بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی عفو غفور ہے کہ وہ اس نے ہمارے لیے یہ آسانیاں فرما دی
کہ اگر ان حالات میں نماز معاف نہیں ہے نا تو اس کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دی. ساری مسجد نہیں ہے قریب، جدھر کھڑے ہو پاک زمین پر نماز پڑھ لو. پانی نہیں ہے ادھر ہی ہاتھ مارو اور تیمم کرو نماز پڑھ لو. اور اللہ نے یہ آسانیاں کیوں دی؟ بخشنے والا ہے وہ. تو بہانے آسانیاں کرتا ہے تمہارے لیے بخشش کے راستے، کیونکہ اس کو پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہونا ہے نافرمانوں کے ساتھ. کسی کے پاس حجت نہ رہے میرے پاس پانی نہیں تھا، کسی کے پاس حجت نہ رہے میں تو بڑا بیمار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیماروں کو بھی بتا دیا کیا کرنا ہے. ہر حال میں جو ہے نماز پڑھنی ہے. اور جو حالت ممانعت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ہی حرام ہی کر دیا. اب یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ یہ پہلے کا حکم تھا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، تو یہ منسوخ ہو گئی اس آیت سے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے فاجتنبوہ، ان سے دور ہو جاؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں پکا نمازی بنائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.